بھائی کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے دعائیں بھی کی ہیں. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے بلیات اور آفات سے محفوظ رکھے. تو میرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے وحید اللہ جان، اور یہ تقریباً 39 یعنی 39 سال کے ہیں. ابھی پچھلے سال ہی ان کی شادی ہم نے کروائی ہے. یہ بھائی کا سیج ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا. بھائی کو جو ہے بیماری، اس کا نام ہے مسکولر ڈسٹرافی. مسکولر ڈسٹرافی جو ہے، اس میں مسلز جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں اور مسلز نہیں بنتے، ان میں طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ 10 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان میں. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک ڈوشین قسم ہے تو وہ 10-15 سال کی عمر میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ نہیں سروائیو کر پاتے. لنگز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ یہ ایک قسم ہے مایوپیتھی کے نام سے. مایوپیتھی اس کے اندر ہی ہے. تو اس میں آہستہ آہستہ یہ جو ہے، یہ سارے جو عضلات ہوتے ہیں، یہ عضلات جو ہے، اعصاب، یہ کام کرنا چھوڑتے ہیں آہستہ 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 کر کے. تو یہ بھائی پہلے جو ہیں 10 سال کی عمر تک چلتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور خود ہی چلتے رہتے. اس کے بعد بھی چلتے رہے ہیں لیکن گر جاتے تھے بار بار. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں، ایسے نا وی کی شکل بن جاتی ہے. تو پھر ٹانگیں جو ہے وہ نہ ہلا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو وہ کسی کام کی رہتی ہیں. جو ہاتھ کے جوڑ ہیں، جو ہماری گرپس ہیں، یہاں تک کہ ہماری جو پلکیں ہیں نا، پلکیں، یہ بھی گرپ ہے. اس کو ہم بند کرتے ہیں، پلکیں گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ بھی جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. منہ بند کرنا، نوالے کو چبانا، پھر آہستہ آہستہ یہ سانس، لنگس کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر ان کو جو ہے، یہ ایک مشین ہے جس کو بائی پیپ کہتے ہیں، اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ میرا بھائی جو ہے یہ تو اس کو بہت کم یوز کرتے تھے. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا. آج سے پہلے 2011 میں ان کو بہت سخت قسم کا جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا. 2011 میں 7 سال تک یہ ایسے بیٹھے رہے، بیٹھ کے سویا کرتے تھے. آگے ہم تکیہ رکھ دیتے تھے، 2-4 تکیہ رکھ کے نا، اس کے اوپر وہ جو ہے سر رکھتے تھے اور اس کے اوپر ہی سویا کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2017 میں ان کا علاج کروایا، اور وہ بھی ایسے سبب بن گیا ہمارا کہ بس اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، اور اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج ہو گیا. سینہ سارا صاف کرایا اور 3 ماہ تک مکمل جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرائی. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ یہ پھر لیٹنا شروع ہو گئے اور پھر سوئے ہیں. یعنی 7 سال کے بعد یہ لیٹے ہیں اسی طریقے سے، اور پھر یہ سوئے ہیں رات کو. تو رات کو ہم یہ مشین جو ہے لگایا کرتے تھے، جس کو بائی پیپ کہتے ہیں. سی پیپ کے نام سے بہت مشہور ہے. سی پیپ اور بائی پیپ یہ دونوں ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک میں جو ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آہستہ آہستہ. یہ اس میں ایک ڈبے میں پانی ڈالتے ہیں. پانی گرم گرم ہو کے بخارات کی شکل میں آتا ہے، اور جو آکسیجن جاتی ہے اندر، وہ اس میں نمی ہوتی ہے اور وہ بڑا اچھے طریقے سے اندر جاتی ہے، گلے کو نہیں سکھاتی. اور پھر یہی مشین اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی ہے. جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا، کاربن ڈائی آکسائڈ جب زیادہ ہو جائے بدن میں، ان کے بدن میں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مشین سلو کر دیتے ہیں، کبھی زیادہ کر دیتے ہیں. جب سلو کر دیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے ان کو جو ہے، ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسا ایسا چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا بات کی ہے، کیا بات نہیں کیا ہے. یہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے، اس کے لیے بھی یہ مشین جو ہے یہ کام دیتی ہے ہمیں. پھر ہم مشین کو زیادہ کر دیتے ہیں. بہرحال ابھی اس سال یعنی 2022 میں جو اٹیک ہوا ہے نا، یہ تقریباً سے کوئی 4-5 سال پہلے ہوا تھا اس طرح کا. تو اس دفعہ جو ہے وہ سردی زیادہ لگ گئی اور کافی تکلیف رہی. تو ان کے جو عضلات ہوتے ہیں نا، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ. یہ جو لنگز ہوتے ہیں نا، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مشینیں استعمال کرنی پڑتی ہیں آپ کو. مشینیں بہت ساری ہیں، میں دکھاتا ہوں. ایک تو یہ ہیٹر ہے. سردی کا موسم ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ان کو بالکل ایسے پردوں میں آپ کو پردے دکھاتا ہوں کہ پردے میں کیسے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہم نے ایسے اس کو یعنی باہر ترپال لگایا ہوا ہے، 4 تار والا، جو 4 تار ہوتے ہیں، موٹے قسم کا جو ہوتا ہے، جس میں برف بھی اندر نہیں آتی، وہ والا ترپال ہم نے باہر برآمدے میں لگایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے برآمدے کے بعد ہمارا کمرہ ہوتا ہے. کمرے کے باہر ہم نے بہت بڑے نا ایک فلیکس قسم کا لگایا ہوا ہے، بہت بھاری پردہ لگایا ہوا ہے. تو اندر سے باہر سے کوئی چیز نہیں آتی. جو کھڑکیاں ہیں اس کو بھی لگایا ہوا ہے، بالکل مکمل سیل کیا ہوا ہے. باہر کی ہوا اندر نہیں آتی، الا یہ کہ کوئی اندر باہر جاتا ہے تو پھر ان کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہوا باہر سے آ جاتی ہے. باقی جو ہے وہ گرمی میں رکھنا پڑتا ہے ان کو. اور جیسے چوزے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہوتے ہیں نا مرغیاں، اس طرح کا گرم کر کے رکھنا پڑتا ہے ان کو. تو یہ ہیٹر بہت لازمی ہے اس کے لیے. اور یہ پھر ہم نے ہیٹر ابھی لیا ہے تو تاکہ یہ گرم رہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بائی پیپ ہے جس کا میں نے پہلے عرض کیا. سی پیپ یا بائی پیپ کہتے ہیں اس کو.
سی پیپ یا بائی پیپ جو ہے یہ آپ کو آکسیجن دیتا بھی ہے اور پھر یہ کھینچ کے دوبارہ نکالتا بھی ہے، چونکہ یہ خود سانس لے نہیں سکتے، صرف آکسیجن سے ان کا کام نہیں بنتا۔ یہ بائی پیپ آپ کو خریدنا پڑتا ہے مسکولر ڈسٹرافی کے لیے، اور اسی سے جو ہے نا سانس اندر جاتی ہے اور باہر جاتی ہے۔ اس کے دو ماسک ہوتے ہیں، ایک جو ماسک ہے نا یہ ناک پہ لگاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا صرف آکسیجن کے لگانے کے لیے صرف ناک پہ لگاتے ہیں تاکہ منہ کھلا رہے، بات کر سکے، اور کچھ نکالنا ہو، تھوک نکالنی ہو یا پھر آپ کو کچھ کھانا پینا ہو تو وہ منہ اس کے لیے جو ہے نا وہ خالی رہے۔ تو وہ بڑا ایک چھوٹا ماسک ہوتا ہے کہ ناک پہ لگانے کے لیے، ایک بڑا ماسک بھی ہوتا ہے جو کہ جس میں منہ بھی آپ کا بند ہو جاتا ہے اور منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ماسک بھی، یہ مہنگے سارے ماسک ہیں یہ، اور پاکستان میں اس کو بھی جو بہت مہنگا بیچا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں تو تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن یہ مشین زیادہ کام دیتی ہے، پھر بھی بیماری کی حالت میں پھر بھی یہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہوتے ہیں، اور اگر لیٹنا بھی ہو تو آگے تکیہ رکھ دیتے ہیں، آگے جا کے لیٹ جاتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے ان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے نیچے یہ جو دیکھیں تو جیسے لیٹے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ہم نے جو ہے نا وہ یہ لگا دیا، یہ والا۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ بیڈ سور جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے ہاتھ جو ہے نا، صرف ہاتھ کو بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنے ہاتھ کو بھی۔ تو جب یہ ایک دفعہ لیٹ جاتے ہیں نا، پھر ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو بار بار نہیں، 15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد ان کو نا کروٹ آپ کو اس کو چینج کرانی پڑتی ہے، کون اتنا زیادہ کر سکتا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جو ایئر بیڈ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا بیڈ سور نہیں ہوتے۔ بیڈ سور جو مسئلہ ہے نا جی، جو آپ کے جب کمر درد کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے ڈاکٹرز کے لیے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یعنی یہ نہیں ہونے چاہیے، بیڈ سور نہیں ہونے چاہیے آپ کے، سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ بنتا ہے۔ اور مریض خود بھی بہت پریشان رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ بڑی ایئر بیڈ جو ہے نا یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ یہ 24 گھنٹے اس کی مشین ہے، نیچے ہم نے رکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ مشین ہے، دیکھیں یہ مشین 24 گھنٹے لگی رہے گی اور یہ ہوا دیتی ہے مسلسل۔ اور کیسے دیتی ہے کہ یہ ایک جو لائن ہے نا، ایک لائن کو خالی رکھتے ہیں، ایک لائن کو، اور ایک کو جو ہے بھرا رکھتے ہیں، یہ فل ہے، اب یہ خالی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ اس سے خون کی گردش چلتی ہے، اب یہ دیکھو یہ بھرا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہوگا یہ خالی ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو بھر دیں گے، اس کو خالی کر دیں گے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ خون بدن میں نا، بدن جو خون کی گردش ہوتی ہے وہ چلائے رکھتی ہے، نظام چلتا رہتا ہے اس سے، یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ اور اس کو بھی آپ کو جو ہے نا یہ پنکچر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہوگا، یہ پاکستان میں 6-7 ہزار روپے کا مل جاتا ہے، لیکن اس کو آپ پنکچر نہیں لگانا چاہیے، پنکچر ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے پنکچر نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، میں آپ کو یہ بائی پیپ جو ہے قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس میں پانی پڑا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ پانی ہے، تو یہ پانی گرم ہو کے اوپر آتا ہے، اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بائی پیپ مشین ہے، سی پیپ بھی ہے، بائی پیپ بھی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ نیبولائزیشن کی مشین ہے، یہ والی، یہ نیبولائزیشن ہے، یعنی یہ جب آپ کے بلغم ہوتا ہے، یہ بلغم چونکہ نکال نہیں سکتے، بلغم سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے جو بنتا ہے وہ بلغم کا ہوتا ہے کہ یہ نکال نہیں سکتے، تو اس کو نرم کرنے کے لیے، گلے میں نرم کرنے کے لیے تاکہ نیچے سے بہہ جائے، پیشاب میں نکل جائے یا پھر منہ کے ذریعے سے آ جائے، اس کے لیے نیبولائزیشن کرتے ہوتے ہیں، وینٹولین قطرے ملتے ہیں اور اس طرح کی آئٹم وغیرہ ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈالتے ہیں دوائیاں، اور پھر یہ اندر سانس کے ذریعے سے کھینچتے ہیں اور ان کو دن میں 3-4 مرتبہ لگانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ہے نیبولائزیشن۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ جو مشین پڑی ہے نا، یہ بڑی کام کی چیز ہے، یہ ہے سکشن مشین۔ سکشن مشین جو ہے نا یہ کیا کرتی ہے، بلغم کو نکالتی ہے منہ کے ذریعے سے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ منہ میں لے کے نا، منہ سے ہم جس کا پانی بھی اگر تھوک جمع ہو جائے منہ میں تو ہم اسے صاف کرتے ہیں، اور بلغم بھی اس سے ہم کھینچتے ہیں۔ اور اس کے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو پائپ ہوتے ہیں، یہ پائپ مختلف قسم کے ہیں، اس میں ہلکے بھی ہوتے ہیں، بالکل باریک بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ میرے پاس بالکل باریک سا ہے، دیکھیں نا، یہ بالکل باریک ہے، بالکل اندر تک گلے کے اندر تک اتار سکتے ہیں اس کو جب بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بڑے والا ہے جو منہ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سکشن مشین، بڑی زبردست چیز ہے، اور اس کے اندر بیٹریز بھی ہوتی ہے، یعنی چارجیبل ہے، بڑی بہترین چیز ہے یہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے یہ آکسیجن مشین ہے ہمارے پاس۔ آکسیجن کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا آکسیجن جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم سیچوریشن جو ہے نا چیک کرتے ہیں،
یعنی ہم اس کے اندر کیا کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیسی ہے. دل کی دھڑکن کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں یا پھر آرام سے ہیں، سکون سے ہیں. تو وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، اس مشین سے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں خون میں آکسیجن کی مقدار بھی پتہ لگتی ہے کہ آکسیجن کتنا ہے. تو یہ آکسیجن مشین ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ 3-4 سال 5 سال استعمال نہیں کی ہے. اب ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ جو ہے نا اب ہم لگاتے ہیں، کیا کریں. اچھا، اس کے ساتھ اب پاکستان ہے. پاکستان میں بہت سارے مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. اب ان کو گرم رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری مشین کا لگنا ہے کہ یہ جو بائی پیپ مشین ہے یہ لگا رہے مسلسل. تو یہ ہم نے جو ہے UPS اس کا لیا ہے اور ساتھ میں کیا کیا ہے کہ بیٹریز رکھی ہیں. بیٹریز کچھ ہمارے پاس تھی پہلے سے ہی، تو ہم نے اس کو نا جوڑ کے بنا دیا ہے کہ بھئی یہ ختم ہو دوسری لگائے. چونکہ ابھی ہفتے میں 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 6-6 گھنٹے کے لیے 7-7 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے. یہاں کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا پشاور میں، تو وہ پھر یہ مسئلہ بنتا ہے ہمارے لیے. اچھا جی، تو یہ 2 بیٹریز یہ ہیں. کچھ بیٹریز ہم نے ادھر رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بیٹریز یہ بھی چارجرز پہ لگی ہوئی ہیں. یہ لائٹ بھی ہم نے بیٹری پہ کی ہوئی ہے تاکہ اندھیرا نہ ہو، چونکہ ان کا دل ڈوب جاتا ہے پھر اندھیرے میں. تو ہمیں یہ بیٹریز مسلسل جو ہے نا چارج پہ رکھنی پڑتی ہے. یہ ساری بیٹریز بھی چل رہی ہیں ساری، اور وہ چارجر ہے جس کو چارج کرتا ہوتا ہے بیٹریز کو. تو یہ سارے مسائل ہیں. اور یہ دوائیاں ہیں، کچھ دوائیاں بلغم کے لیے. قبض بھی نہیں ہونی چاہیے. قبض جب ان کو ہو جاتی ہے تو قبض کی وجہ سے جو ہے نا ان کو جو ہے ان کے اندر سے طاقت نکل جاتی ہے، مزید نکل جاتی ہے. تو ان کو قبض نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر ہم یہ دوائی دیتے ہیں. بلغم کی ہے، کھانسی کی ہے، طاقت کی دوائیاں ہیں. یہ انشور اور بی پروٹین یہ بھی بہت ضروری ہیں دینا ان کو ڈیلی 3-4 دفعہ. تو یہ بھی دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کوئی چیز ہے تو بتائیں. یہ باقی بس یہ مشین لگی رہتی ہے. ابھی جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ہم یہ نکال دیتے ہیں. یہ نکالتے نہیں ہیں، لیکن طبیعت ٹھیک ہو تو پھر ہم یہ نکال کے گھنٹے بھی آرام کر لیتے ہیں. ابھی جب طبیعت خراب ہوئی تھی تو 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں نکال سکتے تھے، اس کو مسلسل لگی رہتی تھی. یہ پچھلے 3-4 سال جو ہے مسلسل انہوں نے صرف ہم رات کو یوز کرتے تھے سونے کے لیے اس بائی پیپ کو، اور بجلی چلی جاتی تھی تب بھی یہ آرام سے لیٹا کرتے تھے. گرمی کے موسم میں مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ بنتا ہوتا ہے سرما میں. تو یہ سارا پھر جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ مشین ہم پھر ہمیں لگانی پڑتی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں تھیں، کچھ معلومات تھی جو کہ مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے ہیں. اور بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ آپ کر دیں. انشاءاللہ پھر ہم جتنی بھی ہمارے پاس معلومات ہوگی وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ ساری قوتیں دی ہیں جس کا ہم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمت دی ہوئی ہے. تو یہ سانس کا ہی دیکھ لیں کہ ہم سانس کیسے لے رہے ہیں. باقی تو پلکیں جھپکانا اور یہ چیزیں وہ تو دوسری چیزوں میں آ جاتی ہیں. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. جن بھائیوں نے یہ ساری مشینیں خریدنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بے حساب عطا فرمائے آپ سب کو. اور لازمی بات ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس کا ان کا بھی شکریہ. اور جنہوں نے دعائیں کی ہیں پوری دنیا سے، ناروے سے لے کے یہ سارے چائنا، جاپان، ہمارے دوست جہاں بھی تھے جاننے والے، سب نے بہت دعائیں دی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری طرف سے بھی اور بھائی کی طرف سے بھی. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.